السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج تیاری کر رہی ہوں میں پاستا بنانے کی، کیونکہ گھر میں بچوں نے پاستا کی فرمائش کی ہے، اور جب میں کوئی ایسی چکن کی ریسیپی بناتی ہوں تو اپنے لیے مجھے کوئی متبادل ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور نہیں تو پھر ہوتے ہیں پریشان فوراً بچے، کہتے ہیں کہ پھر آپ کیا کھائیں گے؟ میں کہتی ہوں ارے میری کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی روٹی تو کھانی ہے، پراٹھا بنایا جا سکتا ہے، گھی کی روٹی کھائی جا سکتی ہے چائے کے ساتھ، ایک بندے کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ کچھ سبزی وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے، میں شاید وہ بنا لوں، اور یہاں پر میں پاستا کے لیے چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں۔ تقریباً 1.5 پاؤ میرے پاس چکن ہے، اور اس میں کٹی مرچ، لہسن ادرک کا پیسٹ، سرکہ، تھوڑا سا زردہ کلر ڈالوں گی، اور تھوڑی سی سفید مرچ نہ ہو تو کالی مرچ ڈال دیں، سویا ساس، چلی ساس، یہ ساری میرینیشن کروں گی، اور اس کو ایک طرف رکھ دوں گی، کیونکہ یہ اٹیلین کھانے ہوتے ہیں، بڑی جلدی بننے والے ہوتے ہیں، پھٹافٹ سے بننے والے ہوتے ہیں، تو اتنی ٹینشن تو ہوتی نہیں ہے، صرف میرینیشن ہونی چاہیے اس کی۔ اور یہ زیرہ ہے، بھنا ہوا زیرہ ہے، اور سفید دکنی مرچ ہیں تھوڑی سی۔ تو میں یہاں پر کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کو دھنیا نہ سمجھیے گا، یہ سفید دکنی مرچ ہے اور زیرہ بھنا ہوا ہے، تو ان دونوں کو پیس لوں گی۔ تو کوئی بھی میں باہر کے مسالے نہیں ڈالتی گھر میں سے، اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے، یہ ساری چیزیں ڈال کے میرینیٹ کر کے ایک طرف رکھ دوں گی۔ پاستا بوائل کر لوں گی، اور جب سرونگ کا ٹائم آئے گا تو دونوں کو مکس کر دوں گی۔ چکن کو بھی پکا کے رکھ لوں گی، اور جب پھر مکسنگ تو بالکل جس ٹائم سرونگ ہوگی اسی ٹائم کروں گی۔ تو بس اس کام کو فارغ کر رہی ہوں۔ آج کل ماشاء اللہ سے بیٹا چھٹی آیا ہوا ہے، تو پہلی بات تو وہ کھانا ہی بہت کم گھر میں کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ اسپیشل بنانے کے لیے سوچتی ہوں، لیکن ظاہر بات ہے اتنے دنوں کے بعد آتا ہے تو فرینڈ وغیرہ کے ساتھ زیادہ کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، تو اس لیے بس کبھی کبھی تھوڑی سی فرمائش کرتا ہے کہ یہ چیز بنا دیں۔ تو یہ زیرہ اور سفید دکنی مرچ بھی پیس کے ڈال دی میں نے، تھوڑا سا اس میں زردہ کلر 1 چٹکی ڈالوں گی تاکہ اچھا برائٹ سا کلر آ جائے۔ اچھا، بہت سارے گھروں میں پاستا میں ویجیٹیبل وغیرہ ڈالی جاتی ہے، اور میری جب بیٹیاں فرمائش کرتی ہیں تو وہ ویجیٹیبل والا پاستا کھاتی ہیں، لیکن اسپیگیٹی ہو یا پاستا ہو، لیکن میرے بیٹے ویجیٹیبل والا پاستا نہیں کھاتے، تو ان کو یا تو چیز والا پاستا چاہیے یا پھر سمپل وداؤٹ ویجیٹیبل کا، اونلی چکن میرینیشن ہو کر اور اس کے ساتھ پاستا کو ریڈی کیا ہوا ہو، بس ایسے ہی کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر میرینیشن کر رہی تھی، اور بس یہیں مجھے خیال آیا کہ پالک رکھا ہے فریج میں، تو بس وہ کاٹوں گی اور اپنے لیے تھوڑا سا بناؤں گی دال پالک، تاکہ صبح کے ناشتے میں بھی روٹی ہماری لگ جائے، کیونکہ ہم تو ہیں ناشتے میں سالن کھا لینے والے لوگ۔ تو یہاں پر یہ میرینیشن کر دی، اور یہیں تھوڑی سی جناب عامر لیاقت مرحوم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی، کیونکہ اگر ویسے تو وہ جان فانی سے رخصت ہو چکے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے ان کو یاد کیا اور کس نے نہیں کیا، بہرحال یہ کہ ہمیں مرحوم کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے۔ شروع سے ان کے پروگرامز دیکھتے آ رہے تھے، اور بڑے اچھے مطلب مذہبی اسکالر بھی رہے، اور مذہبی امور کے وزیر بھی رہے، اور عالم آن لائن ان کا بہت بہت فیمس پروگرام تھا، اور یقین جانے کہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بڑی ان کی عزت ہے۔
جب عالم آن لائن آتا تھا تو اس وقت میں ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خاتون نے فون کیا تھا، کافی ایجڈ سی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ عامر بیٹے آپ بھی حج میں شریک تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سال نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، آپ ہی تھے۔ تو واللہ عالم وہ کون تھا جو ان کی شکل میں، تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے کتنے نزدیک تھے۔ تو وہ ہلکا سا مسکرا کے اور کہنے لگے شاید آپ نے دیکھا ہو تو صحیح ہو۔ تو اس بات کو کافی سال گزر گئے لیکن میں ہرگز بھی نہیں بھولی ہوں۔ اچھا جی، پھر ایک یوٹیوب پہ کسی کا چینل آیا، کوئی اینکر وغیرہ تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو جو یہ بہت معتبر شخصیت نظر آتی ہے، یہ کیمرے کے پیچھے یہ شخص کیسا ہے۔ اور اس نے جو کچھ دکھایا تو وہ ظاہر بات ہے ہم بھی انسان ہی ہیں، تو ایک دکھ جو تھا نا، وہ اندر تھوڑا سا اندر دکھ آ گیا تھا کہ ہم جس کو اتنی عزت دیتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا سب زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ وہ ہے تو وہ اپنی ایک پرسنل بات کرنا چھوڑ دیں یا اپنی لائف کو ہی ختم کر دیں۔ مذاق بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بس ہم بھی غلطی کے پتلے ہیں۔ تھوڑا سا دل میں ہمارے کانٹا سا چبھ گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا رمضان ٹرانسمیشن سب سے بہترین رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے انہوں نے ہی کیا تھا۔ پھر ایک دم خبر آئی، کیونکہ میں خبروں وغیرہ سے ان سے بہت ٹی وی وغیرہ سے کافی دور ہوں، اپنے کام سے کام رکھنے والی ہوں، اور اس طرف میری توجہ نہیں جاتی، نہ میں اتنی گہرائی سے میں کوئی چینل وغیرہ دیکھتی ہوں۔ میں اپنا چینل پہ کام کرتی ہوں اور بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے۔ پھر خبر آئی کہ عامر لیاقت صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اچھا خیر، ہوتی ہے، ایک دو دن یاد رہی بات، اس کے بعد بھول گئے۔ پھر جناب ابھی کچھ عرصہ پہلے سنا کہ عامر لیاقت صاحب نے تیسری شادی کر لی ہے، تو ہمارے منہ سے بھی ہم غلطی کے پتلے ہیں، میں تسلیم کر رہی ہوں۔ ہم نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، شادی پہ شادی، جوان بچے ہیں یار۔ پھر سونے پہ سہاگا پتہ چلا کہ وہ کسی ٹک ٹاکر سے شادی کی ہے۔ پھر ان کی کچھ ویڈیوز آنے لگیں۔ بہرحال یہ کہ میں نے کبھی بھی کلک کر کے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں، صرف اس کا اوپر کی ہیڈ لائن پڑھتی تھی میں کہ ایسے اور ویسے، اور اس کا دانیہ شاہ کا بیان اور فلانا، اور وہ اس کے ساتھ ایسے ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس ویڈیو کو کبھی بھی کلک کر کے نہیں دیکھا۔ پھر اچانک سنا کہ کچھ عرصے پہلے سنا کہ وہ کافی بیمار سے ہیں اور تکلیف میں ہیں وہ۔ پھر اچانک سنا کہ عامر لیاقت حسین کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ کہ بہت افسوس بھی ہوا، لیکن ایک دل کے اندر جو تھوڑا سا کانٹا چبھا ہوا تھا، انہوں نے، انسان ہی ہے نا، سوال اٹھتا تھا کہ انہوں نے ٹک ٹاکر سے ہی شادی کیوں کی۔ بہرحال یہ کہ آج ہی جب میں نے دیکھا کہ کوئی ان کا انٹرویو آیا ہوا ہے، کہ آخری ان کا انٹرویو انہوں نے لوگوں سے بات کی، تو میں نے آج کلک کر کے دیکھا تو یقین جانے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اتنا دکھ اور اتنا وہ لے کے وہ شخص ہمیشہ کے لیے دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، اور ہم جو تھوڑا سا غلط سن کے ہم بھی غلط والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں،
تو اللہ ہمیں بھی بہت زیادہ معاف کرے۔ اور یہیں پر ہی پیاز میں نے ہلکی کچی پکی سی کی، میرینیشن پوری ہے اس میں، اور ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے میں نے رکھ لیا ہے۔ تو بہت زیادہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو تھوڑی سی سرخ مرچ اور یا نمک، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی، اور مکسنگ کے وقت جائے گا اس میں کیچپ بس۔ تو اس کو اچھی طرح سے میں اتنا فرائی کر لوں گی کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا مجھے ہلکا سا چٹپٹا کم لگ رہا تھا، تو میں نے تھوڑی سی اونلی سرخ مرچ ڈالی ہے، اور ذرا سا آخر میں نمک چیک کروں گی، کیونکہ نمک کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ یہاں پر نمک ایڈ ہو رہا ہے، سویا ساس میں، چلی ساس میں، کیچپ میں، ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا نمک آ رہا ہے، تو نمک کو ہمیں بہت زیادہ دیکھ کے استعمال کرنا پڑے گا، جو کہ میں ابھی نہیں ایڈ کروں گی۔ اب یہاں پر میں نے 2 ٹماٹر لے کے اس کی پیوری بنا لی، اور پیسٹ بنا لیا اور وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا، اور اب میں بالکل سلو آنچ کر کے اس ٹماٹر کے پانی میں یہ چکن گل کے تیار ہو جائے گی۔ تو بس میں اس کو لگا رہی ہوں دم پہ، تاکہ اچھی سی یہ پک کے تیار ہو جائے، اچھی طرح سے گل جائے، اور اسی ٹماٹر کے پانی میں، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں، اور پاستا میں ہمیشہ سے اسی طرح سے رکھا جاتا ہے تاکہ پاستا کا سائز اور چکن کا سائز ایکول ہو۔ اچھا جی، چکن بہت اچھی طرح پک چکی تھی، اور بچے کھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو بس میں یہاں پر جلدی جلدی مکسنگ کر رہی ہوں، اور یہیں پر میں کیچپ وغیرہ شامل کروں گی۔ اور ابھی میں نے چکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے، تو یہاں پر میں ہلکا سا نمک۔ اچھا، ویجیٹیبل سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے اچھا سا کلرفل سی چیز نظر آتی ہے، لیکن میرے بیٹے نہیں کھاتے، تو ڈالنے والے تو میری بچیاں تو کہتی ہیں مٹر بھی ڈال دو، تو شملہ بھی ڈال دو، گاجر بھی ڈال دو، ہری پیاز بھی ڈال دو، وہ شوق سے کھاتی ہیں، لیکن بیٹے نہیں کھاتے، ان کو اسی طرح سے پاستا پسند ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس نے کھانا ہے اس کی پسند کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے۔ اور جی، یہ بن چکا میرا دال پالک، جو کہ بڑا مزیدار سا، بڑا اچھا سا لگتا ہے، اور کسی وقت بھی بنا کے، اور یہ دوسرے ٹائم کا اور تیسرے ٹائم کا باسی تو یقین جانے بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے کہا اپنی بہو سے کہ آپ مجھے بھی 2-3 مرچیں فرائی کر کے دے دینا اگر آپ بنا رہی ہو تو، کیونکہ میں دال کے ساتھ مرچ کھانا پسند کرتی ہوں،